الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیو، آج آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکوثر کا ایک وظیفہ آپ کی خدمت کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، جمعہ کے متعلق جہاں آپ کو معلوم ہے جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے اور سب دنوں سے افضل ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ جمعہ میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور قیامت کے متعلق بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورہ جمعہ کے نام سے ماخوذ ہے، اور جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض بھی ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ نے جمعہ کی نماز بھی ضرور ادا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ جو کوئی 3 جمعے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غافلین میں شمار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پا لے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ بلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس ساتھ میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا مزید الفاظ بخاری مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم کے الفاظ کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ سے متصل اور عصر سے پہلے کی درمیان کی گھڑیاں ہیں، تو ان گھڑیوں میں میرے ساتھیوں بہت زیادہ کوشش کی جانی چاہیے۔ ایک تو نماز اور خاص طور پر نماز جمعہ کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے کے لیے آپ نے جمعہ کے دن کو اس وظیفہ کو کرنا ہے، اور جمعہ کی نماز سے لے کر پڑھنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز سے پہلے اس وظیفہ کو ضرور کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ جو کہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی دشمن ہیں، نہ چاہنے والے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، تو اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی سوال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف آپ نے جمعہ والے دن کرنا ہے،
اور جمعے کے دن آپ نے عصر کی نماز سے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ہر دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس وظیفہ کو آپ اختیار کیجئے اور عصر سے پہلے اس کا اختتام فرما کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا رکھنی ہے، اپنے جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں کامنٹس میں میرے ساتھیوں آپ نے ضرور اللہ تعالیٰ کا ایک نام لکھنا ہے، یا اللہ یا رحمان رحیم کوئی بھی سی، تو تاکہ آپ کی حاضری بھی لگ جائے۔ تو میرے ساتھیوں اس چھوٹے سے وظیفے کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اور میرے ساتھی آخر میں یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔